اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ شروع ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین پر بات ہوئی۔ ہم نے الحمدللہ کے بارے میں جانا کہ حمد اللہ تعالیٰ کی کیسے کی جاتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد لفظ رب کے معنی اور تفہیم جانی، اور اس کے بعد عالمین کے بارے میں جانا۔ میں نے عالمین کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کی کہ عالمین میں دراصل کیا کیا شامل ہے اور ان کی وسعت کیا ہے، اور پھر میں نے عرض کی کہ ان کا تعلق الحمدللہ سے کیا ہے۔ اب ہم اس سے اگلی آیت الرحمن الرحیم کی جانب بڑھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم دراصل اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں جن کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آئندہ کسی نشست میں عرض کروں گا، مکمل تفصیلات اور اس کے مقاصد اور اس کے محرکات آپ سے عرض کر دوں گا، لیکن فی الوقت صرف ان دو صفات کا ذکر ہے کہ دراصل یہ دو صفات ہیں کیا۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے مہربان، اور اس کے ساتھ جو الف لام کا اضافہ ہے وہ دراصل اس صفت کی تخصیص کے لیے ہے۔ جیسے انگلش میں کسی شخصیت، کسی چیز یا کسی کی صفت کی تخصیص کرنا ہو تو دی کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی THE۔ اسی طرح عربی میں الف لام میم کا اضافہ کر کے اس شخصیت، چیز یا صفت کی تخصیص کر دی جاتی ہے۔ اور اردو میں مہربان کا مطلب ہوتا ہے رقیق، شفیق، توجہ کرنے والا، عنایت سے کام کرنے والا، عنایت سے پیش آنے والا، دوست، یار وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مہربانی سے مراد عنایت، شفقت، توجہ، نوازش، کرپا، التفات، دھیان اور خیال رکھنے سے ہے۔ ان سب معانی کو اکٹھا کیا جائے تو ان کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو انتہائی شفقت کرنے والا، نوازش کرنے والا، توجہ کرنے والا، التفات کرنے والا، دھیان اور خیال رکھنے والا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کلمہ رحمان اپنے اندر بے شمار صفات رکھتا ہے۔ الرحیم اس کا مادہ ہے رحم کرنے والا۔ رحم کے لغوی معنی ہیں کرم، مہربانی، بخشش، عفو، ترس، دردمندی، ہمدردی وغیرہ۔ اس طرح رحیم کا مطلب ہوا کرم کرنے والا، عفو و درگزر کرنے والا، بخشش و مہربانی کرنے والا، دردمندی اور ہمدردی کرنے والا۔ اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کی کہ الف لام میم کا اضافہ اس کی تخصیص کے لیے ہے، یعنی وہ خاص یا انتہائی رحم کرنے والا۔ امام بیضاوی اور بعض دوسرے مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان کو رحمان الدنیا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس جہان میں اللہ تعالیٰ کی عمومی مہربانی ہر کس و ناقص کے لیے ہے۔ اس میں مومن اور کافر کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر کسی کے لیے میسر ہیں، اس کو کوئی ماننے والا ہو یا نہ ہو، کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، مسلمان ہو یا مشرک ہو، اس کا مذہب و ملت کوئی بھی ہو،
اس کے علاوہ وہ چیزیں یعنی نباتات، جمادات، حشرات الارض وغیرہ سب کے لیے یہ مہربانی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق مہیا کرتا ہے، خواہ اس کا کوئی ماننے والا ہو یا اس کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہر قسم کی نعمت دیتا ہے، خواہ وہ اس کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ لیکن جہاں تک لفظ رحیم کا تعلق ہے، اس صفت کا تعلق ہے، وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ صفت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے ماننے والے، اس کے رسولوں کے ماننے والے اور اس کے احکامات کو ماننے والے ہیں۔ اس صفت کا اطلاق صرف ان پر ہوتا ہے، اسی لیے اس کو رحیم الآخرہ کہتے ہیں، یعنی آخرت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی اسی صفت رحیمیت سے کام لے گا اور اپنے ان مخصوص بندوں کو اپنے حسابات، اپنے انعامات سے نوازے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ اس نے اپنی تمام مخلوق کو دے رکھا ہے اور پورے 99 حصے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اس عالم شہادت میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، جتنے بھی یعنی ان میں انسان بھی ہیں، حیوان، چرند پرند، حشرات الارض، ہر کوئی جو بھی اس دنیا میں بستا ہے، اس کے دلوں میں جو مہربانی، محبت، رحمت کے جذبے موجود ہیں، وہ اسی ایک حصے میں سے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب انسان انسانوں پر مہربانی کرتا ہے، انسان انسانوں پر رحم کرتا ہے، تو وہ اسی ایک حصے سے کام لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا جانور، حشرات الارض بھی ایک دوسرے پر مہربانی اور رحم سے کام لیتے ہیں، جبکہ انسان بھی جانوروں پر مہربانی اور رحم کے جذبات رکھتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اسی ایک حصے میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو عطا کر رکھا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے 99 حصے اور ایک یہ حصہ ملا کر پورے 100 حصے اپنے ان بندوں پر نشاور کر دے گا جو اس کو ماننے والے، اس کے رسولوں کو ماننے والے ہوں گے اور جو اس کے احکامات پر عمل کرتے رہے ہوں گے۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو نوازے گا۔ وہ پورے کے پورے 100 حصے نشاور کر دے گا۔ یہی وہ بات ہے جس کے متعلق میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور اس کے ارد گرد طواف کرنے والے فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اپنے ان بندوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تجھ سے بخشش چاہی، ان پر اپنے اس 99 یا 100 حصوں میں سے ان پر نشاور کر دے اور ان کو بخش دے، ان پر اپنے رحم کر، مہربانی کر۔ انہی لوگوں کے لیے جب یہ فرشتے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ کس قدر عظمت ہے اس شخص کی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہ رحمان اور رحیم کا یہاں پہ تذکرہ رب العالمین کے لیے ہے، اور رب العالمین کا تذکرہ
الحمد کے ساتھ ہے، یعنی یہ پورا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی وہ رب، وہ اللہ تعالیٰ جس کی صفت رحمان اور رحیم ہے، اسی کے لیے تمام حمد و ثنا ہے۔ اب ہمیں قدر زیادہ معلوم ہوا کہ الحمدللہ کا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔